ہمارے سکھ نمائندے ہیں ساحل جوگی صاحب، اور ایک ہمارے پرانے بیورو چیف ہوا کرتے تھے وہاں پہ، امداد پھلپوٹو. وہ کسی زمانے میں پکڑ لیا تھا ان کو، اور عام تاثر یہی تھا کہ انہوں نے زمینوں پہ قبضے اور وابڈا کے میٹرز کی بغیر ڈائریکٹ لائنوں پہ کنڈے ڈال کے بجلی چلانے کی کچھ خبریں کی تھیں، تو جس کی سزا انہیں ملی تھی کہ ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور پھر ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا تعلق، کوئی ان کی فیملی کا پتہ نہیں کون پھلپوٹو ڈاکو تھا، انہوں نے کہا یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا. ابھی ایک لڑکا ہے وہاں پر عرفان جتوئی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سندھ یونیورسٹی جام شوروں سے 10 فروری کو اس کو اٹھایا گیا، اور ان لڑکوں کا اور سول سوسائٹی کا الزام یہ ہے کہ یہ پولیس والوں نے اٹھایا، اور 8 مارچ کو اس کو پولیس مقابلے میں، ان کا الزام دوبارہ یہ ہے کہ پولیس مقابلے میں مار دیا. اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہے وہاں پر، جس میں جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی لوگ ہیں اور سول سوسائٹی کے بھی نمائندے ہیں. اب جب ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے تو 7-8 یہ جو دہشت گردی کی کلوز ہے اس کے اوپر ساحل جوگی، امداد پھلپوٹو اور اس کے علاوہ 17 اور لوگ ہیں جن کو نامینیٹ کر دیا گیا. اور نہ صرف 17 یہ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، بلکہ اس کے اندر عرفان جتوئی کے جو 2 بھائی ہیں، غلام نبی اور ساجد جتوئی، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر شامل کر دیا گیا. الزام کیا ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا، روڈ بلاک کی، پولیس کے خلاف نعرے لگائے، تو اس کو ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی اور 780 لگا دیا. تو اگر تو ایسے ہی ہے جیسے میں رپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے نمائندے جن سے میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے ان کے مطابق یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے، تو پھر اس کے اوپر کچھ لوگوں کو سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھنا چاہیے. مٹی پاؤ والا کام نہیں ہونا چاہیے. 780 از سم تھنگ. آپ کسی کو اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایک مارا گیا ہے، تو آپ 780 لگا رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف اس نے اشتعال کر دیا. اگر کسی کو بچے کو ماریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پھولوں کے ہار آ کے ڈالے گا، وہ آپ کو پتھر ہی مارے گا آگے سے. تو ساحل جوگی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ندیم ملک صاحب. آپ نے کیا کام کیا جی ریاست کے خلاف؟ ریاست کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف ہم نے کوریج کی ہے جو پولیس کے مبینہ مقابلے میں ہلاک ہوئے تھے سندھ یونیورسٹی کے طالب علم عرفان جتوئی، تو اس حوالے سے یہ 15 مارچ کو سول سوسائٹی کی جانب سے اور لوائقین کی جانب سے، خواتین بھی ان میں شامل تھی، بچوں سمیت وہ آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایڈیشنل آئی جی آفس کے سامنے دھرنا دیا تھا. اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ پولیس کے خلاف جو ہے وہ انکوائری بٹھائی جائے، عدالتی کمیشن بٹھائی جائے، کیونکہ ان کو یہ خدشات ہے کہ جعلی مقابلے میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے. یہ عرفان جتوئی کون تھا؟ اس کا بتائیے، کہاں پڑھتا تھا یہ؟ عرفان جتوئی اصل میں سندھ یونیورسٹی جام شورو کا طالب علم تھا، اور وہ پولیٹیکل سائنس کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کو 10 فروری کو سندھ یونیورسٹی کی بوائز ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے خلاف یہ جو بچہ ہے عرفان جتوئی، یہ کیا کوئی ایکٹیوسٹ تھا؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایکٹیویٹی لیتا تھا؟ کیوں اٹھایا اس کو؟ وجہ کیا بنی اس کے؟ پولیس نے ان کو جیسے گرفتار کیا تو لواحقین نے احتجاج کا بھی سلسلہ شروع کیا، اور سندھ ہائی کورٹ سکھر ساحل اس کو اٹھایا کیوں پولیس نے جا کے؟ کوئی وجہ کیا بنی؟ کیا یہ کوئی ایکٹیوسٹ تھا، کوئی سماجی کارکن تھا، کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا، کسی جماعت سے منسلک تھا، کیا تھا یہ؟ پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ جب 8 مارچ کو ان کو انکاؤنٹر کیا گیا تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجرم تھا، اور اس پہ جو ہے 26 سے زائد کیسز بھی. تو وہ کیسز پہلے موجود تھے؟ اٹھائے جانے سے پہلے تھے کیسز؟ وہ جو کیسز انہوں نے دکھائے ہیں وہ ان کیسز میں بھی بہت ہی وہ کیسز مشکوک اس لیے بھی ہے کہ 2020 کی جنوری میں سکھر کے 3 تھانوں پر 1 جنوری، 2 جنوری اور 3 جنوری پر انہوں نے مقدمات درج کیے. اسی طرح خیرپور کے پیرگوٹ کا تھانہ تھا، وہاں پر ایک ہی ہفتے میں 3 کیسز جو ہے درج دکھائے گئے ہیں. اسی طرح وہ لواحقین نے یہ کہا ہے کہ یہ فیک کیسز جو ہے جب